اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور انجان دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا، ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ یعنی ایک سوال بنا کر انسان کے اوپر ڈال دیا اور یہ واضح بتا بھی دیا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ تو پھر انسان سے پوچھا کہ کیا جاننے والے اور انجان، علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یہ برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اندھا اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امانت عطا فرمائی ہے اور اپنی امانت کا امین بنایا ہے، اور اس امین کا یہ حق ہے کہ جو امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس تک پہنچی ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سمجھ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو دین کی امانت ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص انتخاب اور خاص انعام ہے۔ سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا تعلم العلم، تم علم حاصل کرو، جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں، کہ اگر اس کے پاس ان نیکیوں کے کرنے کا علم تھا کہ یہ نیکیاں کرنی کیسے ہیں تو وہ نیکیاں اس کی ہوئی ہیں، اگر ان کا علم نہیں تھا تو جو کچھ کرتا رہا ہے اس کے پلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اسلام کا پلر، دین کا ستون، مومن کی معراج ہے۔ لیکن جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں قیام کس کو کہتے ہیں، قیام میں پڑھا کیا جاتا ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں، رکوع میں پڑھا کیا جاتا ہے، سجدہ کس کو کہتے ہیں، سجدے میں پڑھا کیا جاتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی؟ اس کو دنیاوی مثال میں آپ ایک ان سکندر آدمی کو بس کے اندر بٹھا دیں کہ آپ نے یہ گاڑی چلانی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ وہ منزل مقصود تک پہنچے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ریس کون سی ہے، بریک کون سی ہے، گیئر لیور کون سا ہے، اسٹیئرنگ کو پکڑنا کیسے ہے، دائیں طرف موڑنا کیسے ہے، بائیں طرف موڑنا کیسے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. موٹر سائیکل پہ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کلچ ہے یا بریک ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے گیئر ہے یا کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو جب وہ چلائے گا تو نہ تو وہ گاڑی کا کچھ بچائے گا نہ اپنا کچھ بچائے گا. تو اسی طرح جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کن کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، سحری کی ہے، دن میں بھی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سگریٹ چل رہی ہے، حکا چل رہا ہے، گٹکا چل رہا ہے. آپ حج کرنے کے لیے تو چلے گئے، لیکن حج میں کرنا کیا ہے؟ طواف کے کتنے چکر ہیں، کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، احرام کہاں باندھنا ہے، کہاں اتارنا ہے، سر کے بال کب اتروانے ہیں، کہاں جا کے اتروانے ہیں، اور پتھر کہاں مارنے ہیں، مینا اور مزدلفہ کب جانا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو جب پتہ نہیں ہے تو وہ یہ سب کچھ برائے نام تو کر رہا ہے مگر اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اگر کچھ حاصل ہوگا تو جب ان ساری چیزوں کا اسے علم ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک لے جانے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھنے، یہ تکبیر تحریمہ ہے. پتہ ہے، علم ہے. ایک بندہ جسے پتہ ہی نہیں ہے تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا کیا ہوتا ہے، ہاتھوں کو لے جانا کہاں تک ہوتا ہے، ہاتھوں کا رخ کیسے ہوتا ہے، اور ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اور باندھنے کیسے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب ہاتھ تو باندھ لیے، اب پڑھنا کیا ہے؟ جو پڑھنا ہے وہ بھی آتا ہے، اس کا علم ہے. ایک کو علم ہے، ایک کو علم نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے تو ایک کو علم ہے کہ رکوع میں جانا کیسے ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں اور کس طرح رکوع کے اندر کمر سیدھی ہونی چاہیے. ایک کو علم ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ دونوں برابر. اسی طرح دیگر اعمال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو علم والا اور بغیر علم والا، وہ کام جاننے والا اور اس کام سے انجان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.